तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। एक लौंग चाहिए होगी आपको इस अमल के लिए। ये एक लौंग आपको इतनी मालो दौलत देगा मेरे भाइयों मेरी माओ बहनों। ये एक लौंग वाला अमल आपकी जिंदगी में पैसों की अगर बारिश न हो तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। आपको इतनी दौलत मिलेगी, न दौलत मिलेगी सालों में, न महीनों में, न घंटों में, न मिनटों में। दौलत आएगी आपके पास सेकंडों में। दौलत को हासिल करने वाला एक दाना लौंग का आपको चाहिए होगा। एक लौंग से आपको किस तरह ये अमल करना है, ये अमल आपको किस तरीके से करना है, आप लोग पूरी दुनिया से चाहे जहां से भी आप ये वीडियो देख रही हों, पहले तो आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। हर सेकंड की बातें आपको सुननी है, एक एक बात आपको अच्छे से समझनी है कि आपको ये अमल करना कैसे है। इस अमल को जिसने जब भी किया, जिसने भी ये अमल किया, आप यकीन करें या ना करें, सुबह किया तो दोपहर तक वो माला माल हो गया। और तो और ये लौंग वाला जो अमल है, इस अमल को जिस भी भाई बहन को बताया, बहुत से भाइयों बहनों को व्हाट्सएप पे ये अमल बताया, आप यकीन करें या ना करें, उनके घर में पैसों का ढेर लग गया, उनके वारे न्यारे हो गए। आज तक वो लोग झोलियां उठा उठा कर दुआएं देते हैं। ऐसा अमल है ये लौंग का कि अगर आपकी किस्मत फौरन न बदले तो फिर मुझे कहना। अगर आपका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, या अगर आप लोग पूरी तरह कर्जों में डूब चुके हो, कर्जदार आपकी जान नहीं छोड़ रहे, कर्ज देने वाले आपसे रात दिन मुतालबा कर रहे हैं, तो मेरे अजीज साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों और मेरे बुजुर्गों, लौंग वाला ये अमल अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा भी, पूरी आपकी लाइफ में, पूरी जिंदगी में अगर सिर्फ एक मर्तबा भी इस तरह से ये अमल कर लिया, जो अमल आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, वो अमल अगर आप कर लेते हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सारी जिंदगी आप मुझे दुआएं दोगे। आपको इस अमल के लिए सिर्फ एक लौंग चाहिए होगी। इस अमल को करने के लिए न ही दिन की पाबंदी है, न ही वक्त की, और न ही जगह की। यानी कि किसी भी जगह पर आप ये अमल कर सकती हैं। यानी हमारे भाई मस्जिद में भी कर सकती हैं, या आप काम की जगह पर, अपने कारोबार की जगह पर, अपने बिजनेस की जगह पर, अपनी जॉब की जगह पर, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, या अपनी दुकान में भी इस अमल को कर सकती हैं। और अपने घर में भी कर सकती हैं। कोशिश करना आप अपने घर में ही कर ले, हमारी माएँ बहनें अपने घर में ही करें। हमारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी भी इस अमल को अपने घर में कर सकते हैं। बस ये छोटा सा अमल थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपको करना है। आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस अमल को करने में। इस अमल को करने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, सिर्फ कुछ मिनट, कुछ मिनटों में आप इस अमल को कर लेंगे। थोड़ा सा वक्त निकालना है और आपको एक लौंग चाहिए होगी। जी हाँ, सिर्फ एक लौंग। इस अमल को करने में आपका बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपने घर से आपको एक लौंग ले लेना है। हर किसी के घर में मौजूद होती है, हमारे घर में भी है, आपके घर के किचन में भी मौजूद होगी। सिर्फ एक लौंग आपको चाहिए होगी। सिर्फ एक लौंग आपको चाहिए होगी। अपने सीधे हाथ में एक लौंग रखकर आपको ये छोटा सा अमल कर लेना है। दिन किस दिन ये अमल करना है, तो जैसा कि हमने बताया, दिन की कोई भी पाबंदी नहीं है। आप बुध के दिन भी इस अमल को कर सकती हैं, जुमेरात के दिन भी इस अमल को किया जा सकता है। इसके अलावा आप जुमे के दिन कर लें, शनिचर के दिन, इतवार के दिन, सोमवार के दिन, मंगल के दिन, किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। दिन की कोई कैद, कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह से वक्त की भी इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप इस अमल को सुबह भी कर सकती हैं, शाम भी कर सकती हैं, दिन में कर सकती हैं, रात में भी कर सकती हैं। फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त, किसी भी टाइम में इस अमल को किया जा सकता है। ये बेहद ताकतवर अमल है।
یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوتا، لوگوں کو مال و دولت اور پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میرے بھائی بہن جن کی ایسی حالت تھی کہ جن کے گھروں میں فاقے تھے، گھروں میں ان کی مفلسی تھی، لاچاری تھی، بالکل گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی دیواریں تھیں۔ جب انہوں نے صرف ایک مرتبہ یہ عمل کیا، صرف ایک مرتبہ ان کو عمل بتایا گیا، انہوں نے اس عمل کو ایک بار کیا، ان کے وارے نیارے ہو گئے، ان کے حالات بدل گئے، ان کی کایا پلٹ گئی۔ مال و دولت ان کے چاروں طرف، آگے پیچھے دائیں بائیں، چاروں طرف سے ان کے اوپر پیسوں کی بارش ہو گئی۔ پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، آپ لوگ اس عمل کو لازمی کر لینا، اپنے مشکل حالات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے، اپنے گھر میں برکتوں کے لیے، اپنی حاجتیں پوری ہونے کے لیے، اپنے دل کی ساری مرادوں کے لیے، اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، اپنے روزی رزق میں یا دکان یا کاروبار میں برکت کے لیے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لینا اور آخر تک پورا اچھے سے سمجھ لینا کہ اس عمل کو کب کیسے کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ صحیح طریقے سے سمجھیں گے تبھی آپ اس عمل کو صحیح سے کر کے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے آپ لوگ ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو عمل سمجھ میں آ سکے کہ ہمیں اس عمل کو کرنا ہے تو ہمیں کرنا کیسے ہے۔ جب بھی آپ کو عمل کرنا ہو، آپ کسی پاک صاف جگہ پر سکون سے بیٹھ جانا، تھوڑا سا ٹائم نکال لینا، کچھ منٹوں کا وقت نکال لینا۔ یاد رہے وظیفہ کرنے کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کرنی۔ کوشش کریں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر عمل کر لیں، اگر کمرے میں کوئی ہے تو آپ کسی ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں۔ آپ اس عمل کو جائے نماز پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بہتر ہوگا جائے نماز پر، مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، وہاں بیٹھ کر پڑھیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہوں، یا جہاں آپ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں، یا وہاں جہاں بیٹھ کر آپ ذکر و اذکار کرتے ہوں، وظیفے کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر عمل کر سکتے ہیں۔ بیڈ پاک ہے، بستر پاک ہے تو آپ بستر پر بیٹھ کر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ تخت پر بیٹھ کر، چوکی پر بیٹھ کر، صوفے پر بیٹھ کر، چارپائی پر بیٹھ کر، چیئر پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر، کہیں بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کہیں بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ آپ کو ایک لونگ لے کر یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ کو عمل کے لیے لونگ پورا کھڑا لینا ہے، یعنی ٹوٹا ہوا لونگ نہ ہو، پورا سموچا لونگ ہو، یعنی ایک کھڑا لونگ ہو، ٹھیک ہے؟ کھڑا لونگ، آپ کے گھر میں لونگ ڈھیر سارے ہوں گے، ان سے میں کوئی سی بھی ایک کھڑا لونگ دیکھ کر لے لیں، صرف ایک لونگ لینا ہے آپ کو، اور عمل کے لیے آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ یاد رہے یہ عمل آپ کو ناپاکی کی حالت میں یا بنا وضو کے نہیں کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ پاک صاف ہوں تو اس عمل کو کریں، کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، ویڈیو آپ دیکھ لیں، آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں، یعنی کہ بنا وضو کے بھی آپ اس عمل کو نہ کریں، وضو کر کے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس عمل کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اچھے سے وضو کر لینا ہے، اور اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، اور وضو نہیں ہے تو اچھے سے آپ لوگ وضو کر لیجئے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک لونگ رکھ لیں اور مٹھی بند کر لیں، یعنی وظیفہ کرنے آپ بیٹھ گئے لونگ لے کر، تو اپنے سیدھے ہاتھ میں لونگ لے کر مٹھی کو بند کر لیں۔ سیدھے ہاتھ کی مٹھی ایک لونگ اس میں رکھ کر بند کر لیں۔ مٹھی زیادہ ٹائٹ نہ باندھیں کہ لونگ ٹوٹ جائے، تھوڑا نرم طریقے سے باندھیں، جیسے باندھنا ہو باندھ لیں، خیال ہے لونگ نہ ٹوٹے۔ اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو میں بتاؤں گا آپ کو وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، عمل کا طریقہ اب ہم سمجھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے شامل ہوں گے، ہزاروں اللہ کے بندے اس ویڈیو کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بے شک آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آئیے ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے، انشاءاللہ اس دعا کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی بھی حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو آئیے ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں۔
سب سے پہلے آپ سب کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا میلے کچیلے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے پیر و مرشد کی، ہمارے مرشدوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے استادوں کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، علماء اہل سنت کی، سادات کرام کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہماری روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جتنے بھی تیرے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی، ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، جس کے بھی دلوں میں جو بھی نیک و جائز حاجت ہے، جس کی جو بھی حاجات ہیں، جن کے بھی دلوں میں جو بھی مرادیں ہیں، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ میرے مولا عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جن کو بیٹی کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح بیٹی عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جنہیں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جن میرے بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مولا تعالیٰ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ان سب کے لیے اچھے سے اچھے، نیک سے نیک رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ مولا تعالیٰ غیب سے شادیوں کے انتظامات پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو قرض میں ڈوبے ہوئے انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ جو برسری روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا تعالی جو نوکری کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھی من چاہی نوکری عطا فرما۔ مولا تعالی مسلمانوں کی ہر طرح کی زمینی آسمانی آفتوں بلا سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، آفتوں سے، بیجا مقدمہ بازیوں سے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان و عقائد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم نے جو مانگا ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں آپ سب جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ کامنٹ باکس میں زیادہ سے زیادہ آمین ٹائپ کیجئے، کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو کامنٹ باکس میں آپ سب آمین ضرور ٹائپ کیجئے اور اپنے محبت کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجئے۔ دعا کے بعد آئیے ہم سب لوگ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں وظیفے میں کیا پڑھنا ہے اور اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ ہمیں اس عمل کے لیے ایک لونگ کی ضرورت ہوگی۔ ایک لونگ کو داہنے ہاتھ میں رکھ کر ہمیں بیٹھ جانا ہے
दाहिने हाथ में एक लौंग लेकर मुट्ठी बंद कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिए और समझिए। अब वीडियो को स्किप हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी बातें हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर कोई बात छूट गई, आपने अमल सही से नहीं किया, तो बताइए आपको अमल में कामयाबी कैसे मिलेगी, आपको फ़ायदा कैसे होगा। तो अब एक एक बातों को ध्यान से नोट करें, ध्यान से सुनें और समझें। तो लौंग हाथ में लेकर मुट्ठी बंद करने के बाद आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, सबसे पहले अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। तो आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है। कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, चाहे जो आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। कोशिश करें, बेहतर होगा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। हर किसी को याद होती है। एक बार हम आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप ये दुरूद पाक 3 बार पढ़ लीजिए, या फिर आपको जो भी दुरूद पाक पढ़ना आप चाहें या जो आपको याद हो आप पढ़ सकती हैं। आप कोई छोटी कोई मुख्तसर दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी हाँ, ये भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हो गया 3 बार। इस तरह से आप 3 बार ये भी पढ़ सकते हैं। आप ये दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी हाँ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये हो गया 3 बार। आप ये दुरूद पाक भी 3 बार पढ़ सकते हैं। जो दुरूद पाक पढ़ना हो, 3 बार दुरूद पाक सबसे पहले पढ़ना। एक लौंग अपने सीधे हाथ में रखना, मुट्ठी बंद करना और सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना 3 टाइम्स। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपको करना क्या है, ये अभी हम जानेंगे। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपकी ज़रूरत की बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आती रहती हैं। इस चैनल पर आप बहुत पावरफुल वजीफ़े जानते हैं, बहुत पावरफुल अमल की वीडियोस आपको मिलती हैं। तो आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में फिर कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, यानी कि एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो हम आपको बता दें, इस वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाने वाला, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपके इस वीडियो को लाइक करने से ये वीडियो आप ही की तरह किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है। इसलिए अच्छी नीयत से इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। बेकार की चीज़ें तो हम लाइक करते ही रहते हैं। इतनी प्यारी वीडियो है, इसमें इतना प्यारा आपको वजीफ़ा जानने को सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो फिर और क्या लाइक करेंगे। इसलिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें, इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा। तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें, हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि आप सबको पता है, अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ।
آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 7 مرتبہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یا ربنا یہ ہو گیا ایک بار، یا ربنا یہ ہو گیا 2 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 3 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 4 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 5 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 6 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 7 بار۔ اس طرح سے 7 ٹائمز یعنی کہ 7 مرتبہ یا ربنا آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 20 بار۔ جی ہاں، سورہ کوثر 30ویں پارے میں موجود ہے، قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کے بے شمار وظیفے ہیں، بہت ہی مبارک سورہ مبارکہ ہے۔ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 20 بار یعنی کہ 20 ٹائمز۔ جی ہاں، آپ کو ہر بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، بلکہ صرف شروع میں ایک بار پڑھنا ہے اور 20 بار سورہ کوثر لگاتار پڑھتے جانا ہے۔ جی ہاں، سورہ کوثر ہم آپ کو پڑھ کر بھی ایک بار سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ سورہ کوثر ہے، آپ کو لگاتار پڑھتے جانا ہے، یعنی شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لینا ہے شروع میں، پھر سورہ کوثر لگاتار پڑھتے جانا ہے۔ ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کسی کو کنفیوژن نہ ہو۔ اس طرح سے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طرح سے پڑھتے جائیں اور 20 بار پڑھ لیں سورہ کوثر۔ جی ہاں، 20 ٹائمز، 20 مرتبہ۔ میرے پیارے دوستوں، سورہ کوثر 20 بار پڑھنے کے بعد آپ کو ایک اور وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا غنیو کا۔ جی ہاں، آپ کو پڑھنا ہے یا غنیو، آپ کو یا غنیو کا یہ وظیفہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا غنیو یہ ہو گیا 1 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 2 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 3 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 4 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 5 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 6 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 7 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 8 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 9 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 10 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 11 بار، یعنی کہ 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، 11 مرتبہ۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لو، یا غنیو کا وظیفہ جب آپ پڑھ لیں تو ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، وہ ہے یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو۔ یہ آپ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 21 ٹائمز یعنی کہ 21 مرتبہ یا مغنیو۔ جب آپ اتنا پڑھ لیں، یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو، اس طرح سے 21 بار پڑھ لیں 21 ٹائمز، تو آخر میں بھی آپ کو 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جی ہاں، وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اب ہم آپ کو ایک بار ریویژن کرا دیتے ہیں، دہرا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہ جائے، تو آپ سنیں اور سمجھیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک آپ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد
7 بار یا ربنا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک بار پڑھ لینا ہے، پھر 7 بار یا ربنا پڑھنا ہے۔ پھر سے ایک بار سمجھ لیں، 3 بار درود پاک پڑھیں سب سے پہلے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 7 بار یا ربنا پڑھیں، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 20 بار لگاتار سورہ کوثر پڑھیں، پھر 11 بار یا غنیو پڑھیں، اور پھر 21 بار 21 ٹائمز یا مغنیو پڑھیں، اور آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کو اپنی مٹھی کھولنی ہے اور مٹھی میں جو لونگ ہے اس کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے۔ جو لونگ آپ نے لیا ہے مٹھی کھول کر اس لونگ پر دم کر دیں، یعنی پھونک مار دیں۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد یعنی آخر میں بھی جب درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیں تو مٹھی کو کھول لیں اور اس پر دم کر دیں، یعنی اس پر پھونک دیں، ایک بار پھونک دیں لونگ پر، ایک بار دم کر لیں، پھونک مار لیں۔ پھونک مارنے کے بعد مٹھی کو دوبارہ بند کر لیں، پھر مٹھی کھولیں، پھر ایک بار اس پر دم کریں، دوسری بار دم کریں، پھر مٹھی کو بند کر لیں، پھر مٹھی کھولیں اور پھر ایک بار دم کریں، یعنی یہ تیسری بار دم کریں۔ اس طریقے سے 3 بار آپ کو دم کرنا ہے۔ اس کے بعد اس لونگ کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنے کچن میں رکھ لیں، یا وہاں رکھ لیں جہاں آپ اپنا گلہ رکھتے ہوں، سامان رکھتے ہوں، یا جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہوں وہاں اس لونگ کو رکھ دیجیے۔ لیکن لونگ رکھنے سے پہلے آپ کو دعا کرنا ہے وظیفہ مکمل کرتے ہی، یعنی آپ نے 3 بار لونگ پر دم کر دیا، اب لونگ کو کہیں سائیڈ میں رکھ دیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو خوب ساری مال و دولت ملے گی، آپ کے روزی رزق میں برکت ہوگی۔ اگر آپ قرض میں ہوں گے تو آپ کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کے دل کی ساری حاجتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ پورے یقین کے ساتھ اپنی حاجتوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور پھر اس کے بعد آپ وظیفہ دعا کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں اپنی جگہ سے، لونگ کو لے لیں اور جیسا کہ ہم نے بتایا وہاں رکھ دیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہوں، یا جہاں اپنے گلے رکھتے ہوں، اپنا اناج رکھتے ہوں، یا اپنی ضرورت کی قیمتی چیزیں رکھتے ہوں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس عمل کو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔